وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز کھولو، انہاں دی آواز کھولو، دعائیاں آواز اچھی کرو، دعائیاں لے. قل للذين كفروا إن ينتهوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذکر سامعین، گزشتہ جمعہ پر آپ ساتھیوں کے سامنے ملک کی موجودہ صورتحال، آفتوں اور مصیبتوں، بیماریوں اور سیلابوں اور بے موسمی غیر محدود بارشوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بات بھی آپ کو عرض کی تھی کہ جس طرح ہمارے ملک میں لگاتار اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت میں لگاتار مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اسی طرح سابقہ قوموں پر بھی یہی حالات رہے. کس وقت؟ جب انہوں نے نافرمانی کی، جب انہوں نے اللہ کی بغاوت کی، جب انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آخر اس بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ تو آپ کو یاد ہوگا قرآن نے کہا ہے، وہی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب سے معافی مانگی جائے، اپنے رب سے بخشش مانگی جائے. تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور اللہ ہمارے اوپر سے یہ مصیبتیں ختم کر دے گا.
اسی موضوع کو مزید تھوڑا سا آگے چلاتے ہوئے مکمل کریں گے آج۔ بھئی اس قوم پر آج جو حالات ہیں یہ کیوں ہیں؟ کس وجہ سے آج ہم قوم بحیثیت قوم، آج بحیثیت امت، آج ہم اللہ کی پکڑ میں ہیں؟ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے عذاب آ رہے ہیں؟ کیونکہ توبہ کے متعلق، استغفار کے متعلق تو ہم نے سنا تھا پچھلے ہفتے کہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا اور اس مصیبت سے ہماری جان بچائے گا۔ لیکن استغفار کس بات کا؟ کون سا جرم ہے کہ اس کی ہم معافی مانگیں؟ کون سا جرم ہے جس سے ہم توبہ کر کے واپس صحیح لائن پہ آ جائیں؟ تو یاد رکھیے بھائی، تین چیزیں ایسی ہیں، تین جرم ایسے ہیں، تین جرم یا یوں سمجھو تین کام ایسے ہیں جب کوئی قوم وہ کام کرتی ہے تو اس پر اللہ کی پکڑ، اللہ کی لعنت، اللہ کے عذابوں کی پھٹکار ہوتی ہے، اور جب وہ قوم اس کام سے باز آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور لوگوں کا پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ میں آپ کی توجہ ان تین کاموں کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ بھائی آیا ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے ملک میں اور اس وقت امت میں یہ تینوں کام موجود ہیں یا کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کی توجہ سب کی ہے نا؟ توجہ کریں۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے کسی قوم پر اللہ کی پھٹکار آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، بھائیوں وہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت قوم شرک کرتی ہے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، کسی ولی کو، نبی کو، بزرگ کو، غوث کو، کتب کو، ابدال کو، ملا کو، عامی آدمی کو، فرشتے کو، جن کو، پری کو، پتھر کو، قبر کو، بت کو، کسی گائے کو، گھوڑے کو، کسی چیز کو جب وہ اللہ کا شریک بناتی ہے نا قوم، تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اور یہ میں کوئی کچی بات نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور پھر یاد رکھیں یہ جو دنیا کے عذاب ہیں، جس قوم کے اندر یہ بیماری پہلی پائی جائے تو یہ جو دنیا کے عذاب ہے، میرا رب کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ ادنا عذاب ہے، چھوٹا عذاب ہے جو دنیا میں مشرکوں کو دیا جاتا ہے، یہ ادنا اور چھوٹا عذاب ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے۔ یہ دنیا میں تو ہلکا سا ٹچ ہے عذاب کا، اصل عذاب تو آخرت میں ہے۔ اب آپ کو جو میں کہہ رہا تھا کہ جب کسی قوم میں شرک آتا ہے، جب کسی قوم میں اللہ کی ذات میں یا صفات میں شرک آتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ توجہ جی، سورت کا نام سورت مائدہ،
توجہ حوالہ ذہن میں رکھیں. سورت کا نام سورت مائدہ، چھٹا پارہ ہے اور آیت نمبر 73 ہے، 73 نمبر آیا. جی توجہ، آیت نمبر 73، سورت کا نام سورت مائدہ، چھٹے پارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد، او لوگو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، قسم کھا کے اللہ نے بات شروع کی ہے اور کیا فرمایا؟ کفارہ، کفر کیا ہے لوگوں نے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کفارہ، کافر ہو گئے لوگ. کون سے لوگ کافر ہو گئے؟ فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ بھی خدا الہ ہے، مریم علیہ السلام بھی الہ ہے اور ان کا بیٹا عیسیٰ بھی الہ ہے، یہ تینوں الہ ہیں، تینوں بگڑیاں بنانے والے ہیں، تینوں نظام کائنات چلانے والے ہیں، تینوں نفع نقصان کے مالک ہیں، تینوں بیماریوں صحتوں کے مالک ہیں، تینوں اولاد دینے کے مالک، زندگی حیات کے مالک ہیں. فرمایا لقد کفر، بے اللہ قسم کھا کے فتویٰ لگا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میری ذات میں حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کیا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ایسے بندے کافر ہو گئے. توجہ سے بات سمجھو ذرا. اللہ کی ذات میں شرک کرنا، بھائی بال بنانا، اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا یا اللہ کا جز سمجھنا، اللہ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا، اللہ کی ولد یا اولاد سمجھنا، یا اللہ کے ماں باپ سمجھنا، یا اللہ کے رشتہ دار سمجھنا، اللہ کی قسم ہے لوگوں یہ اللہ کی ذات میں شریک ہوتا ہے. اور میرا رب کیا کہتا ہے؟ جو میری ذات میں شریک کرے وہ بندہ پکا کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اللہ پاک کا فتویٰ تو لگ گیا، مسئلہ تو سمجھ آ گیا. اللہ پاک کا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرے اللہ نے فرمایا وما من الہ، او کائنات والوں سنو، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، وہ دونوں بھی الہ نہیں اور بھی کوئی الہ نہیں ہے، الا الہ واحد. اور کائنات والو سن لو، اور کوئی بھی الہ نہیں، الہ ہے تو اکیلا کون؟ ایک اللہ کی ذات الہ ہے. بگڑیاں بنانے والا بھی وہی، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، بیماریاں دینے والا بھی اللہ، صحتیں دینے والا بھی اللہ، بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ، ڈوبے ہوئے بیڑوں کو پار لگانے والا بھی اللہ، اور چلتے ہوئے بیڑوں کو غرق کرنے والا بھی اللہ، زندگی کا مالک بھی اللہ، موت کا مالک بھی اللہ. وما من الہ، اور کوئی بھی الہ نہیں ہے، الا الہ واحد، الہ ہے تو اکیلا کون؟ ہاں جی. یہ بات بتانے کے بعد اپنا موضوع ذہن میں رکھنا. قوموں پر عذاب کیوں آتے ہیں؟ پہلا سبب، پہلی ریزن، پہلی وجہ، پہلی علت کیا ہے؟ فرمایا لوگو سنو آگے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ
الذین کفروا منہم عذاب علیم۔ توجہ سے سنو جی، او کائنات والو وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر تم شرک کرنے سے باز نہ آئے، یہ گل ہے اصل ہے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ شرک کرنے سے باز نہ آئے، اما یقولون، جو اللہ کے بارے میں کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے شریک ہیں، سنو لوگو اگر اس شرک سے باز نہ آئے، سن لو لَيَمَسَّنَّا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے ان کافروں کو عذاب علیم، دنیا میں عذاب کے مزے چکھا دوں گا۔ شرک وہ بیماری ہے، شرک وہ وبا ہے، شرک وہ جرم ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک اور بھائیوال بنا دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ مسئلہ سمجھ لو، دنیا میں جتنا بھی عذاب آئے، میرا اللہ کیا کہتا ہے، لوگوں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ من العذاب الادنی، یہ دنیا کا عذاب چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اتنا بڑا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ، دل سے پڑھو، دل سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں سن لو، جس زنجیر سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا، اس زنجیر کی ایک کڑی اگر کسی بڑے پہاڑ پہ رکھ دی جائے، فرمایا اس کی اتنی حدت اور گرمی ہے کہ اس کڑی کی گرمی کی وجہ سے پورا پہاڑ پگھل کر تحت الثری تک چلا جائے گا۔ دنیا کی آگ اتنی سخت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا لوگوں سنو، دنیا کا عذاب معمولی عذاب ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اللہ کا واسطہ ہے توجہ سے سنو، جو معمولی عذاب ہم سیلاب کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اس کی یہ حالت ہے۔ کل میں سن رہا تھا 14.5 لاکھ گھر لوگوں کے تباہ ہو گئے، کتنے گھرانے تباہ ہو گئے، کتنی دنیا اجڑ گئی، سامان ختم، مال مویشی ختم، رہائشیں ختم، کچھ بھی نہیں بچا، اللہ تللے پڑے ہیں۔ رب کا واسطہ ہے بھائیو، اپنے دل و دماغ میں یہ بیٹھا لو، یہ تو چھوٹا عذاب ہے، آخرت کا عذاب اس سے بھی کئی گنا بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن عذاب آتے کیوں ہیں؟ اللہ کی ناراضگی آتی کیوں ہے؟ پچھلے جمعے پہ آپ کو سنایا تھا اس قوم پر عذاب ہے، پچھلی قوموں پر بھی عذاب تھے، پھر میں نے ساری تشبیہات دیکھ کر سمجھایا تھا، جس طرح فرعونیوں پر عذاب آئے آج اس قوم پر بھی عذاب آ رہے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھا رہا ہوں، یہ عذاب آتے کیا ہوئے ہیں؟ ان عذابوں سے، ان عذابوں کے آنے کی وجوہات کیا ہے؟ تو پہلی وجہ کیا ہے کہ فرمایا لوگ جب شرک کرنے لگ جائیں گے، جب لوگ غیر اللہ کی پکاریں کرنے لگ جائیں گے، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا رسول اللہ مدد، یا غوث بہاول حق بیڑا دھک، یا عطار مدد، یا علی مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، جب مدد کے لیے اور اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کو پکارا جائے گا، جب شکرانے غیروں کے نام کے دیے جائیں گے، جب لوگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھائے جائیں گے، تو سن لو میرے بھائیوں، اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج دیکھو دنیا میں مسجد میں آنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، مزاروں پہ، عرسوں پہ، دھمالوں میں، بدماشیوں میں اپنے بچیوں بیٹیوں سمیت جانے والے لاکھوں بندے نظر آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا؟ اللہ کی بغاوت، اللہ کی نافرمانی۔ سن لو لوگو، جی ایسا ہوتے گیا
اتھے جا کے اساں جیڑی شے کھا دیے نا تبرک او ہائی اللہ دے نام دا، کہ بزرگ دے نام دا نائی اللہ دے نام دا ہائی تبرک اساں او کھا دے تے اس واسطے ساڈے تے تو کوئی گناہ کوئی نہیں۔ ایک مسئلہ سمجھا دوں، بائی چانس آ گیا ہے، یہ بھی چھٹا پارا ہے، گھر میں دیکھ لینا، میری بات نہیں ہے، میرے مشائخ کی بات نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، کسی وہابی سنی بریلوی دیوبندی کی بات نہیں ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، صرف ہماری جماعت کے لیے نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا اس کے لیے یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ توجہ سے، سورت کا نام سورت مائدہ اور آیت نمبر میرے بھائیوں آیت نمبر 3 ہے، 3 نمبر آیت، اس میں اللہ نے ایک وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا لوگوں کچھ چیزیں ہیں جو میں اللہ تمہارے اوپر حرام کر رہا ہوں۔ کون سی چیزیں اللہ پاک کا تو حرام کر رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ۔ توجہ سے سنو، مسئلہ سمجھو ذرا۔ کیا کہتے ہیں جی فلاں جگہ تے اللہ دے نا دی خیرات آئی، فلاں مزار تے تقسیم ہوئیے، روٹے تقسیم ہوئے تے دیگاں تقسیم ہوئیاں، فلانی مٹھائی تقسیم ہوئیے، فلاں چیز تقسیم ہوئی ہے، میں نے تو وہ کھائی ہے، تھا تو ادھر لیکن اللہ کے نام کا تھا۔ اسی کو سمجھانے کے لیے آیت کا مفہوم سامنے رکھ دیتا ہوں، توجہ کر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حرمت علیکم المیتہ، اور کائنات والو جو حلال جانور خود بخود مر جائے، جس کو تم ذبح نہ کر سکے ہو، ذبح سے پہلے کوئی گائے بکری بھینس وغیرہ مر جائے، فرمایا سن لو حرمت، او اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اسے آپ نہیں کھا سکتے۔ نمبر 2 فرمایا والدم، اور جس وقت تم ذبح کر رہے ہوتے ہو، ذبح کے وقت گردن سے جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح کہتے ہیں اسے، وہ خون بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور لوگو خنزیر ہر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کا صرف گوشت نہیں بلکہ نجس العین ہے، خنزیر کی ہر چیز اللہ نے حرام کر دی ہے۔ پوچھ لو علماء سے۔ اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور لوگو وہ کوئی بھی چیز ہو جس کو کسی غیر اللہ کے نام پر دیا گیا ہے، کوئی بھی چیز ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی نبی کے نام پر دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی ولی کے نام کا دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ حضرت علی کے نام کا دیا گیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے نام کا دیا گیا ہے، میرا اللہ کیا فرماتا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اور لوگو کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی دیا جائے، سن لو جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے۔ اج گل میری اصل علی نہیں آئی، وہ میں اگے آ رہی ہے سمجھا رہا، توجہ۔ پھر فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ، یہ 3 چیزیں بیان کی کہ وہ جانور جس کو پھندا آ جائے، پھا آ ونجے تے جانور مر جائے، فرمایا یا اوپر سے نیچے گر کر مر جائے یا کسی وجہ سے بھی جانور مر جائے، یہ سارے حرام ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما اکل السبع الا ما زکیتم، کسی جانور پر حلال جانور تھا، درندے نے حملہ کر دیا، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، چیتے شیر نے حملہ کر دیا، اور وہ جانور اسی درندے کے حملے کی وجہ سے مر گیا، تو سن لو لوگو وہ بھی حرام ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اگلی بات فرمایا وَمَا،
ذرا یہ لفظ قرآن کا ہے، دل سے کہو 20 نیکیاں ملیں گی۔ وما، بولو بولو، قرآن ہے، وما اس کا معنی ہے جو، اور جو، ماں کا معنی ہوتا ہے جو، وما اور جو، ذبیحہ، توجہ، ذبیحہ ذبح کیا جائے، اور جو ذبح کیا جائے النصب، النصب کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہوں، گل سمجھ، جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی 11ویں، غیر اللہ کے نام کی نیاز، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے، جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی سبیلیں لگاتے ہوں، وما ذبیحہ ادھر کوئی بندہ آ کے بکری ذبح کرتا ہے، کالا ککڑ ذبح پیا کرتا ہے، یا کوئی بھینس ذبح کرتا ہے، یا کوئی آ کے دیگ چاولوں کی دیتا ہے، اور ذبح کرتے وقت یا دیتے وقت کہتا کیا ہے، ایک کوہین داتا اتھے پیا، ذبح تو ادھر کر رہا ہوں، تقسیم تو ادھر کر رہا ہوں، لیکن کر کیوں رہا ہوں؟ للہ، یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، سورۃ مائدہ ہے، 3 آیت ہے، 6 پارہ ہے، خدا را دیکھ لینا اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اس ایسی جگہ پر جہاں لوگ غیر اللہ کے نام کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں، وہاں جا کر کسی نے اللہ کے نام کی چیز ذبح کی یا تقسیم کی، فرمایا حرمت، جیسے خنزیر حرام ہے یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ محرم میں تساں چاول شاول نہ کھا دے ہو تو نیازاں آ لینا ہے، مسئلہ سمجھ لو، مسئلہ تو اور شرک کی، چلو شرک کی تردید ہو رہی ہے، یہی مسائل موجود ہی ہے نا، یہ مسئلہ سمجھو، بات بھائیو توجہ سے سن لو، ایک لقمہ حرام کا کھانے سے، ایک لقمہ حرام کا کھانے سے 40 دن تک بندے کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وائے، کس لیے؟ اللہ 40 دن تک ایک نوالا کھانے کی وجہ سے بندے کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ توجہ کر، مسئلہ سمجھاؤں، مسئلہ یہ ہے، وجہ ریزن یہ ہے بھائیو، کہ جب بندہ کوئی خوراک کھاتا ہے، کوئی نوالا کھاتا ہے، کوئی لقمہ کھاتا ہے، اس نوالے کو جب بندہ اندر لے کے جاتا ہے، معدے میں جاتا ہے، معدے سے آگے جب اس پر پروسیس ہوتا ہے، اس کی غذائی اجزاء جو ہیں وہ بندے کے خون میں مکس ہو جاتے ہیں، خون پورے جسم میں روٹیٹ ہوتا ہے، پھرتا ہے، گھومتا ہے، اور بھائیو سن لو، اس خون کے اندر آج جو نوالا کھایا ہے، اس نوالے کی غذائیت 40 دن تک اثر رکھتی ہے۔ جب تک بندے کے اندر غذائیت حرام کی اس کا اثر بھی باقی ہوگا، اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ حکماء نے، ڈاکٹر نے، ان سے پوچھئے ذرا، ایک دفعہ جو بندہ خوراک کھاتا ہے اس کی غذائیت کا اثر 40 دن تک بندے کے اندر رہتا ہے، سمجھ آئی؟ جتنے تک حرام دا اثر ودا ہے عبادت قبول نہیں تھی دی۔ اپنے موضوع پہ ہو، قوموں پر عذاب آئے، 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ شرک کی بیماری جب کسی قوم میں آ جائے، شرک والی بیماری جب کسی قوم میں آ جائے، اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہی آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، 6 پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ مائدہ، آیت نمبر 73، 73 نمبر آیت، اس میں اللہ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، لوگوں اگر شرک سے باز نہ آئے،
توجہ، شرک سے نہ روکے، ینتہو نہی سے ہے، اگر وہ شرک سے نہ روکے، اما یقولون، جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم اللہ کے شریک ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مریم اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے لوگ، میرا رب کیا کہتا ہے، اگر اس بات سے مشرک باز نہ آئے، لَيَمَسَّنَّا، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس قوم کو، ایسا کہنے والوں کو میں ضرور عذاب دوں گا، ضرور اللہ عذاب دے گا۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ آج شرک ہو رہا ہے، عرب میں کم ہے، عرب میں کم ہے، دیگر ممالک میں کلمہ گو کم از کم مشرک بہت کم ہے۔ کہ ہماری بدقسمتی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان تین ممالک میں بہت زیادہ مشرک ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں پر شرک بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کچھ عرصہ گزرا ہے، ان والا کلچر ان میں آ گیا، وہ اپنے بت پر، اپنی مورتی پر چڑھاوا چڑھاتا ہے، کلمہ پڑھنے والا اپنے بزرگوں کی قبر پر چڑھاوا چڑھاتا ہے، وہ ان پر چادریں چڑھاتا ہے بتوں پر، اور یہ ادھر آ کر قبروں پر چادریں چڑھاتا ہے، وہ ان کو دودھوں کے ساتھ غسل دیتا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والا بزرگوں کی قبروں کو دودھ کے ساتھ غسل دیتا ہے، کبھی عرق گلاب کے ساتھ غسل دیتا ہے۔ سارا کلچر ان والا اس کلمہ پڑھنے والے میں آ گیا، اور کیا کہتا ہے کہ جناب اسا مسلمان آتے ہو کافرین، سن لو لوگوں، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا چڑھاوا جو ہندو چڑھائے، گائے کے نام کی نظر نیاز، گائے کی پوجا، گائے کے سامنے راز نیاز کی باتیں اگر ہندو کرے وہ کافر ہے، اللہ کی قسم ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے اگر کلمہ پڑھنے والا بھی اسی طرح کرے تو اللہ کی قسم جیسے وہ کافر ہے اسی طرح یہ بھی کافر ہے، میرا رب کہتا ہے۔ آیت نمبر 73 گواہ ہے اس بات پر۔ اللہ ایک اور حوالہ سنو جی، اللہ کے عذاب قوموں پر کیوں آتے ہیں؟ میں نے کہا پہلی ریزن، پہلا سبب اور وجہ کہ جب قوم والے شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، کسی کو شریک بناتے ہیں نا، تو اللہ کا عذاب ان پہ آتا ہے۔ اب دیکھیے نا ذرا دوسرا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل، اے میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ توجہ سے، قوم نوح پر عذاب آیا، حوالہ بتاتا ہوں پہلے تمہید سمجھا دوں اس بات کے بارے میں۔ قوم نوح پر عذاب آیا طوفان کا، غرق ہو گئی ساری قوم۔ قوم عاد پر عذاب آیا آندھی کا، او 70 غز ان کے قد ہے، آندھی طوفان آیا اور اللہ پاک نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کھجور کی ٹہنی پڑی ہوتی ہے پرانی، اسی طرح وہ لمبے قد والے لوگ مرے پڑے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اللہ نے فرمایا، میں نے پوچھا اوے ہے کوئی باقی تو بتاؤ، سر اٹھائے بات کرے آج۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی باقی نہ بچا۔
عذاب اس قوم پر آیا، قوم سمود پر عذاب آیا۔ کیسا عذاب؟ انہوں نے پہاڑوں کو کھود کھود کر گھر بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیسا عذاب بھیجا؟ فرشتے کو بھیجا، بستی کے بالکل مین دروازے پہ کھڑے ہو کر فرشتے نے چیخ ماری، اور چیخ کی وجہ سے پہاڑوں کے اندر ایکو اور گونج پیدا ہوئی۔ ان کے دل پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس قوم پر عذاب آیا، یہ ساری قوموں پر عذاب آیا۔ مولا کیوں عذاب آیا؟ توجہ سے میرے بھائیو، سورت کا نام سورت روم ہے، اور آیت نمبر میرے بھائیو 42 ہے، 21واں پارہ ہے سورت روم کا، آیت نمبر 42 ہے۔ فرمایا کل، اے میرے پاک پیغمبر ان کو اعلان کر کے بتا دے، سیرو، سیر کرو، پھرو دنیا میں، گھومو، تلاش کرو، مشاہدے کرو، جا کے دیکھو، ذرا سیر و سیاحت کرو۔ اللہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فنظروا، جا کے دیکھو تو صحیح، کہاں گئے قوم نوح والے، کہاں گئے قوم سمود والے، کہاں گئے قوم عاد والے، کہاں گئے فرعون اور اس کی بادشاہی والے، کہاں گئے پچھلی قوموں والے؟ فرمایا لوگو فانظروا، غور کر کے دیکھو، کیف کان عاقبت الذین من قبل، ان لوگوں کا ہم نے کیا حشر کیا، جا کے دیکھ لو آنکھوں سے۔ اور رب کہنے والا اپنے آپ کو فرعون، آج دیکھو لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اپنی کروٹ بدل سکے، وہ رب کہتا تھا اپنے آپ کو۔ اسی طرح اور قوموں کو دیکھو، ان کے نام و نشان مٹا دیے گئے۔ مولا کیوں نام و نشان مٹا دیے؟ میرا رب کہتا ہے کانا اکثرہم مشرکین، وجہ یہ تھی کہ یہ سارے کے سارے لوگ شرک کرتے تھے۔ قوموں پر تباہی تب آتی ہے، قوموں پر عذاب تب آتا ہے۔ پچھلا جمعے کا بیان یاد کرو، میں نے کہا تھا پچھلی قوموں پر عذاب تھا، اس قوم پر بھی عذاب ہے۔ پھر میں نے آپ کو مثالیں دے کر سمجھایا، ان پر عذاب یوں آیا، اس قوم پر عذاب یوں آیا۔ ساری بات سمجھانے کے بعد میں نے بتایا تھا معافی مانگو، واستغفروا ربکم، یاد ہے لفظ؟ معافی مانگو، توبہ کرو۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں توبہ تو کرنی ہے، پر کس کام سے توبہ کرنی ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے شرک سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو۔ اور فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا الہ واحد، اور لوگو اور کوئی الہ نہیں، الہ ہے تو اکیلا کون؟ دل سے کہو، میری تائید نہیں ہے، میرے نام کا نعرہ نہیں ہے، یہ اس کے نام کی گواہی ہے جس نے مجھے بھی اور آپ کو بھی ایک گندے پلید قطرے سے جوان بنایا۔ ایسے ہی ہے نا؟ پیسے نہیں مانگے، ماں کے پیٹ میں رزق دیا، معاوضہ نہیں لیا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بچہ رونے لگا، رب نے کہا روتا کیوں ہے؟ مولا کتھوں کھاساں تاں پیا رونا۔ اللہ فرمایا بندیا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تیرا رب تو نہیں مر گیا، تیرا رب زندہ سلامت اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ ماں کے پیٹ میں ناف والا ایک راستہ تھا خوراک کا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اس رزاق نے ماں کی چھاتی پر 2 نہریں جاری کر دی ہے۔ اس کے بعد ماں نے پلایا، 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال کے بعد ماں نے دودھ چھڑا دیا، بچہ پھر رونے لگ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ روتا کیوں ہے؟ اللہ کتھوں کھاساں کھاؤن دی فکر ہے،
یا اللہ کہاں سے کھاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ رو نہیں، تیرا رزاق رب موجود ہے، تجھے روزیاں دینے والا رب موجود ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک راستہ ناف والا تھا، ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دو راستے دودھ والے جاری کر دیے، اب یہ دو راستے ختم ہوئے، چار چیزیں تیری خوراک بنا رہا ہوں، غلہ اناج بھی تیری خوراک ہے، پھل فروٹ بھی تیری خوراک ہے، حلال جانوروں کا گوشت بھی تیری خوراک ہے، حلال جانوروں کا دودھ بھی تیری خوراک ہے۔ ایک تھا وہ لیا دو دے دیے، دو لیے تو چار دے رہا ہوں، اور اگر میرا نافرمان نہیں، میرا فرمان بردار بندہ بن کے رہے گا، میرا کہنا مان کے رہے گا، توحیدی بن کے رہے گا، شرک سے بچتا رہے گا، تو سن لے مرنے لگے گا، میں آسمانوں کے پردے دروازے کھول دوں گا، سامنے جنت کر دوں گا، اور تجھے کہوں گا اور میرا بندہ لا تخف، ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک راستہ خوراک والا تھا، وہ لے لیا، دو راستے دودھ والے دے دیے، وہ لے لیے، چار راستے دنیا میں تیرے لیے حلال دے دیے، اب وہ لے رہا ہوں، تمہیں موت دے رہا ہوں، سن لے میرا بندہ، تو موحد تھا، اب چار راستے بند کر رہا ہوں، اور جنت کے 8 راستے دروازے کھول رہا ہوں۔ ایک گدے تے 2 دیتے، 2 گدے تے 4 دیتے، 4 گدے تے 8 دیتے۔ فرمایا لوگو سنو، رزاق میں اللہ کہ ہور دے اگے ہاتھ نہ پیا پھیلاویں، کہن دے اگے ہاتھ نہ پھیلاویں، میرے کول منگے مدہ کہ او فلانا کرنی والا بابا میری جھولی نو بھر دے، نہ پیا کھیں، انہیں میری غیرت نو جوش آند ہے، جو کھواواں میں توجہ کھواواں میں تے شکرانے ہوراں دے ادا کریں، میں برداشت نہیں کردا، کھواواں میں دیواں میں، وقت لوگاں دے اگے تے غیراں دے اگے ہاتھ پھیلاویں، اے میں برداشت نہیں کردا۔ مردہ مر جا بندیا، ایک گل تو سبق سکھ لے، کیرا فرمایا ایک کتا ہوندا ہے، کتے نو روٹی دا ٹکڑا یا چھوٹی جئی ہڈی توڑ کے تو کتے نو اگے کھاتا دیندا ہے، دوسرے دن وقت کتا تیرے دروازے تے آ جاندا ہے، وقت تو انہوں روٹی دا ٹکڑا دے دیندا ہے یا ہڈی وغیرہ یا گوشت وغیرہ سڑ دیندا ہے، تیسرے دن بھی انہیں چند دن تو کتے نو کھویندا ہے، وقت او کتا تیرا غلام بن جاندا ہے، او کتا تیرے دروازے تے پیار آندا ہے، تیرے بچے اس نو پتھر پہ مرندے ہوندے نا، تیرے بچے اس نو وٹے پہ مرندے ہوندے نا، تیرے بچے اس نو بھجاون دی کوشش کر دے نا، او آتا ہے نہ چھوڑے سا دروازہ، کیوں میں تواڈے ابے دا نمک کھادا ہویا ہے۔ اللہ فرمایا او بندیا تینوں میری طرفوں کوئی مصیبت آ جائے، کیوں کوئی بیماری آ کے تینوں وٹا چا مارے، کیوں کوئی حادثہ آ کے تینوں درپیش آ ونجے، تا تو میرا او جرا میں تینوں وزلہ تو کھویندا آنا، میرا دروازہ چھوڑ کے تو جس وقت غیر اللہ دے دروازے تے ویندا ہے، مینوں اللہ ہون دی قسم ہے میرے کول برداشت نہیں ہوندا۔ کتے تو گیا گزر ویندے ہیں جس وقت تو نمک کھواون والی ذات دا دروازہ چھوڑ کے اور جگہ تے جا کے تو پوچھل مارتا ہے۔ فرمایا خبردار شرک تو بچا، اے پہلا سبب ہے جس نال اللہ دا عذاب آندا ہے۔ گل سمجھ آئیے سارے ساتھیاں دے ذہن چ ہن 5 منٹ رہ گئے تے 2 گلاں میں دسنیاں۔ ایک گل یہ تو توحید والا پیغام تو اتنا لمبا پیغام ہے نا، اتنا لمبا پیغام ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام سنیں رہے پر مکا نہیں، انہیں آ رہے نا کہ اساں 20 منٹ 25 منٹ سنایا تو مک ویسی نہیں مکدا، ساری امت لگ جائے پر توحید دا پیغام اس واسطے کہ 1.25 لاکھ نبیاں انہاں سارا نے یہ توحید دا پیغام سنایا، اتنا بڑا پیغام ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال میں ٹچ دیتا ہے تھوڑا جہا کہ اج ساڈی قوم دے اندر شرک عروج تے ہے، ہر پاسے دیکھو شرک و بدعات اور خرافات انہاں دا دور ہے، اس واسطے اج اللہ دا عذاب ساڑے ہوتے ہیں۔
تو میں تو انہوں پچھلے ہفتے آکھائی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، رب کو معافی منگو. تو معافی کیری شاید ہی منگنی ہے؟ پہلی چیز ہے شرک تو معافی منگو، یا اللہ سانو شرک تو بچا. جے شرک کیتا ہے او توبہ کرے، مولا سانو شرک تو بچا، میں توبہ کردہ، آئندہ بعد مردہ مر جاؤں گا پر تیرا دروازہ نہیں چھوڑاں گا. ٹھیک ہے جی. ایک دوسری وجہ، دوسرا سبب، دوسری ریزن جس نال اللہ دا عذاب آندہ ہے. ٹائم تھوڑا سا ہے، توجہ سے ذرا بات سنو. سورت کا نام سورت انبیاء، 17واں پارہ ہے اور دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. 17واں پارے کا بھی دوسرا رکوع ہے، سورت انبیاء کا بھی دوسرا رکوع ہے. اور آیت نمبر 11 وَكَمْ قَسَمْنَا، وَكَمْ بہت سارے، قَسَمْنَا ٹوٹے ٹوٹے کر دیتے اساں، بہت ساری قوموں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ کہیں دے ٹوٹے ٹوٹے کیتے نہیں، اللہ فرمایا من قریۃ، بستیاں دی بستیاں اجاڑ دیتیاں، قوماں دیاں قوماں تباہ کر دیتیاں، انہاں دا بیڑا غرق کر دیتا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، تہس نہس کر دیتا. اللہ پاکا کیوں تباہ کیتا ہی انہاں نو، کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیتا ہی؟ اللہ فرمایا انہاں دے اندر ایک جرم موجود ہے. کہرا کانت ظالمتن، او قومہ والے بستیاں والے جیرے تباہ ہے، انہاں دا جرم اے ہے کہ او قومہ ظالمن، مظلوم، غریب اور مجبور تے ظلم کرنے والے ہیں. سارے ملک تا کوئی نہیں نا ظلم ہے؟ ہاں، شرک بھی عروج ہوتے، ظلم بھی عروج ہوتے. ظلم، اللہ فرماؤ کائنات والو، مظلوم دی بد دعا تو بچو، مظلوم دی بد دعا تو بچو. جس وقت مظلوم دی بد دعا اتھو نکل دیئے، سدھا عرشاں تے جا کے پہنچ جاندی ہے، آسمان دے دروازے بھی نہیں روک سکدے انہوں، سدھا عرشاں تے پہنچ جاندی ہے. اور اللہ پاک، اور یاد رکھو مسئلہ سمجھو ایک بات، مظلوم، توجہ سے میں جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ کرو. مظلوم چاہے کافری کیوں نہ ہوئے، مظلوم چاہے کافری کیوں نہ ہوئے، اللہ پاک اس کافر مظلوم دی مدد ضرور کریں دے. سمجھو، مظلوم ظالم مسلمان ہے فرض کرو، اور کافر مظلوم ہے، اللہ کی مدد کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ نہیں آئے گی، اللہ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوگی. ہاں، ظلم نہ کیتا کر، بیوی تا ظلم نہ کر، بچے تا ظلم نہ کر، غریب پڑوسی تا ظلم نہ کر، جو کہ عہدے تے پوستے بیٹھے اللہ دا واسطہ ہی ظلم نہ کر. عوام دا خون نہ چوس، عوام دے نال زیادتی نہ کر، عوام نو ذلیل نہ کر. جیرے تیرے ماتا تے نا انہاں تے جبر تے زیادتی تے ظلم نہ کر. کیوں؟ اس واسطے فرمایا ہے جیرا ظلم کرے اللہ انہوں تباہ و برباد ضرور کردہ ہوندا ہے. ساڑے ملک دا نظام دیکھ لو، ساڑے ملک دا نظام دیکھ لو، اللہ دی قسم ہے ظلم دندن آ رہے ہے، ہر پاسے ظلم و جبر و زیادتی. جیرے دے کول قلم ہے او بھی ظلم کریں دے، جیرے کول کرسی ہے او بھی ظلم کریں دے، جہاں دے کول سٹیج ہے او بھی ظلم کریں دے، جہاں دے کول چھوٹی جی دکانداری ہے او بھی ظلم کریں دے. انہاں رہے گے نہیں. نمبر 2 چیزاں ویچنا، دھوکہ دیونا، فراڈ کرنا، زیادتیاں کرنا، ظلم کرنا، اے ساری چیزاں ظلم ہیں. اللہ دا واسطہ ہے ظلم تو بچ جاؤ. جیرا ظلم کرے او تے انجے عذاب آندے ہوندے جنجے اجا ساڑے ملک دے اندر عذاب آ رہے. قرآن گواہ ہے
وکم قسمنا من کریا، او لوگو اساں کئی بستیاں دے ٹوٹے اڑا دیتے، ساڑی سرائکی چاہ دینا کئی بستیاں دے پرخچے اڑا دیتے، تباہ و برباد کر دیتا۔ کیوں برباد کیتا؟ فرمایا کانت ظالمتن، او قومہ بڑیاں ظالمان، ظلم کر دے ہونے آن، زیادتیاں کر دے ہونے آن۔ اللہ وقت کے ہویا، اللہ فرمایا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کائنات والو انہاں قوماں نو تباہ کر کے انہاں دا نام مٹا دیتا، انہاں دی جگہ تے نویں لوگ آباد کر دیتے۔ اے نہیں ہو سکدا، اے نہیں ہو سکدا۔ عزیر شاہ ظلم کرے تے وقت بھی ہمیشہ سکھی راوے نا، ظلم کرے گا تا ظلم دا خمیازہ بھگتے گا، نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ نواں بندہ پیدا کر دے گا۔ تساں ظلم کرو گے، اللہ دی قسم موت نہیں آمنی اس وقت تک جب تک اس ظلم دا خمیازہ تے بدلہ نہ چکا دیو۔ اس وقت جس وقت بدلہ ملے گا، سزا ملے گی، نام مٹ جائے گا، اور اس تو بعد بھائیو اللہ اچھے بندے اور پیدا کر دے گا۔ اس واسطے بہتر ہے آج میں بھی توبہ کروں، استغفار کرا، میں بھی اللہ دے کول معافی مانگا، ظلم تو بھی بچ بچ کے تے شرک تو بھی بچ بچ کے زندگی گزارا۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ بولو، تھک گئے ہو؟ کتنی چیزاں؟ دو، ترے اسباب ایسے ہوندے، تین وجوہات ایسی ہیں، تین ریزن اور علل ایسی ہیں جس کی وجہ سے قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پچھلے جو میں آپ کو بتایا تھا، اس وقت ہمارا ملک اللہ کی پکڑ اور عذاب میں گرفتار ہے۔ ہم سارے ملک کا کیا مطلب ہے؟ ہم، ٹھیک ہے، کرونا کے 2.5-3 سال گزارے، وہ ختم ہوا، کبھی کون سا وائرس، کبھی کون سی بیماری، کبھی جانوروں گایوں میں بیماری، کبھی سیلاب بے موسمی بارشیں، کبھی فصلوں کا تباہ ہو جانا، کبھی کون سی مصیبت، کبھی کون سی مصیبت، یہ سارے کے سارے اللہ کی عذاب ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی گرفت ہے۔ میں نے پچھلے جو میں بتایا تھا بھائیو، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کریں گے تو ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج کے جمعے میں آپ کو بتا رہا ہوں، توبہ کرنی ہے تو کس چیز سے توبہ کرنی ہے؟ پہلی چیز جس چیز سے توبہ کرنی ہے اور بچ بچ کے زندگی گزارنی ہے بھائیو، وہ شرک ہے۔ شرک کبھی نہ کرو، میرا رب کہتا ہے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، سورۃ مائدہ 6 پارہ ہے، سورۃ مائدہ کے آیت نمبر 73 ہے، جا کے گھروں میں دیکھ لیے گیا۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر تم شرک سے باز نہ آئے لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسی قوم کو میں ضرور عذاب دوں گا۔ اور پھر 21ویں پارے میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور کائنات والو دنیا کے عذاب تو چھوٹے اور ہلکے عذاب ہیں، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب کئی گنا بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز، پہلا سبب جس سے قوموں پر عذاب آتے ہیں، تباہیاں پھرتی ہیں بھائیو، وہ شرک ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کانت ظالمتن، ظلم کرنے والی قوم، ظالم قوم کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا مقام ایک جگہ پر ہے، اس کو ادھر نہ رکھو، اس کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دو، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ایک غریب دا حق کے کہ واپڈا والا بیٹھو پریشان نہ ہونا، میں مثال دیتا ہوں، یہ ظلم کی میں مثال دے رہا ہوں۔ غریب کا حق ہے، اس کو بجلی یا الیکٹریسٹی کا میٹر گورنمنٹ دے، لیکن کیا کہتے ہیں ظالم،
इत्थे आके 5000 साढ़े जेब च पा ते तां तेरा मीटर लगेगा। वज़ो शैइन फे गैर महल्ले ही, एदा हक आई पर इनू हक नहीं दिता जा रहा, एते जुल्म किया जा रहा है। गैस दा मीटर लड़ाना ही तां भी तेनों लोगों दी नाल एक कोऑपरेशन पैसे वाला करना पएगा। इन्हें तरह कोई भी ते हक लेना है, अदालत जो इंसाफ लेना ही, वकील नो नोट मारेगा ते तां तेरा काम चलेगा। थाने विचों अपनी मुआफकत हासिल करनी, सपोर्ट हासिल करनी है, नोट देगा तो तेरा काम चलेगा। ये जुल्म नहीं ते और क्या है? जिस कौम दे अंदर जुल्म होवे अल्लाह दी पकड़ तो कौम नहीं बच सकती। और तीसरा फैक्टर, 5 मिनट ऊपर हो गया, तवज्जो। तीसरा फैक्टर, तीसरी वजह जिससे कौम पर अजाब आता है, फरमाया वल इज़्तख़ज़ल फ़य्यदु वला वल अमा वज़्ज़कात मग़नामा। कायनात वालों, जब लोग अल्लाह का हक अदा नहीं करेंगे, क्या मतलब? सदका खैरात नहीं करेंगे, वाजिबी सदका है, ज़कात, उशर, फितराना, ए तो जान बचाई। यार ओ जी उस्ताद जी मेरे घर फलाने शह थे, पर मेरे थे तो कुर्बानी कोई नहीं ना। बहाने बहाने से मसले पूछेगा, भाई तेरे घर फलानी शह थे, 30,000 का मोबाइल तेरे जेबे चे, वो दिखैर है। खुदा के बंदे, अल्लाह के हक़ों से अल्लाह का जो हक़ अदा करना है, क्यों जानबूझकर बचते हो? हज़ार रुपए का हर महीने का पैकेज ला लेंदे हो, तो अगर 200-250 रुपया एक बंदे या 100 रुपया फितराना बनता है, उस तो जान बचाने वास्ते लोग मसले पूछते हैं। शर्म नहीं आती पूछते वक्त? अल्लाह हमें नहीं देख रहा? जब अल्लाह का हक खाएंगे तो याद रखो अल्लाह का अजाब आएगा। सदके खैरात नहीं करेंगे, अल्लाह की पकड़ और नाराज़गी आएगी। अपने तो हज़ारों रुपये लाए, अच्छा मोहल्ले क्या बेवादा ही पूछ लो कि मोहल्ले में कोई गरीब यतीम मिस्कीन फ़कीर भी तो रहते हैं ना। मैं बच्चों को डेली अच्छा खिलाऊं और मोहल्ले के गरीब का पुरसान हाल भी ना बनूं, तो बताओ मेरा रब मुझे नहीं देख रहा? हदीस शरीफ में है, उस इबादत गुजार बंदे से कह दो जो बंदा पूरी रात पेट भर के पूरी रात नवाफिल पढ़ रहा है और उसके पड़ोस में कोई बंदा भूखा तड़प रहा है, फरमाया मेरे नबी ने ऐसे इबादत गुजार को कह दो तेरी इबादत की ज़रूरत अल्लाह को कोई नहीं है। आज सदका खैरात ख़त्म हो गया, मुसीबतों की भरमार आ गई। इसलिए कोशिश करो अपनी तरफ से वक्तन फ़वक्तन कुछ न कुछ सदका निकालते रहा करो। कोई भी सवाली मांगने के लिए आए अल्लाह के नाम पर, उसके हाथ पर 5, 7, 10 रुपए ज़रूर रख दो। मेरा रब देख रहा है, मेरा रब देख रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया लोगों, जहन्नम की आग को ठंडा करो सदके देकर, जहन्नम की आग को हल्का करो सदके देकर। बड़ी सख्त आग है, बड़ी सख्त आग है। इसलिए भाई कोशिश करो सदका खैरात ये चीज़ें करते रहो। इस वक्त ये तीसरी चीज़ जो है जिससे हमारी ये मुसीबतें टल सकती है, परेशानियाँ ख़त्म हो सकती हैं। अब मैंने पिछले जुमे पे कहा था इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर जो सैलाब ज़दगान हैं उनका ऐन जो हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारी जमात के हज़रात बाकायदा उस मौके पर जाकर देखते हैं, पहले जाकर कि वाकई ये बंदे हकदार हैं या कोई ना, या सिर्फ फॉर्मेलिटी वाले तो नहीं हैं। जब वो जाकर देखते हैं, क्लियर करते हैं, फिर हमारी जमात के अरकान जो है वो गाड़ियों पर सामान लेकर वहाँ पहुँचाते हैं। इंशाअल्लाह आपका दिया हुआ सैलाब ज़दगान के लिए सदका ये इंशाअल्लाह गलत जगह पर भी इस्तेमाल नहीं होगा और इसके अंदर कोई खुर्द बुर्द भी नहीं होगी। इंशाअल्लाह सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमारी जमात के अरकान कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें उन्होंने पहुँचाई हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर। और फिर इंशाअल्लाह हम अगर आज के दिन
کچھ سپورٹ کرتے ہیں، امداد کرتے ہیں، آپ کی یہ امانت ان تک پہنچائی جائے گی، اور انشاءاللہ ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کی یہ امانت مستحقین تک پہنچائی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ چندے کے لیے مجھے کہا گیا ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے اپیل کرو، میں نہیں کرتا، اس لیے کہ آج پتہ نہیں آپ کے جیب میں ہوں گے یا نہیں۔ اچانک کل وہ بات تھی نا، میں نے کہا تھا اگلے ہفتے جیب تازہ کر کے آیا ہے۔ اب جماعت تو لیٹ ہوگی مجھے پتہ ہے، لیکن 10 منٹ 5-7 منٹ ہیں، اس میں مولانا کسی بچے کی ذمہ داری لگائیں، باہر سے اکٹھا کرے اور اندر سے بھی اکٹھا کرے جی، 2 سائڈوں پہ شروع ہو جائے نا۔ جتنا حسب توفیق اللہ پاک جتنی وسعت دے ضرور دو، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا اور اللہ قبول بھی کرے گا۔ بھائی کوئی ہاتھ نہ رہے، 10 روپے کی گنجائش ہے نا، 10 بھی دو، اور اگر چھوٹے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں نا تو بچوں کے ہاتھ سے دلواؤ، اے جی میرا حصہ ہی پاؤ جی۔ یہ صرف سیلاب زدگان کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ مسجد کے لیے، اور اپنے کہنا الحمدللہ میں کہیں سوال ہی نہیں کیتا کہ اللہ نوبت ہی نہ آنے، سارے بندے دیں جی جتنے بھی بیٹھے ہیں، بے شک 5-10 کی گنجائش ہے۔ تو عورتوں کا آپ کا جو ہوتا ہے ماہانہ پروگرام، وہ انشاءاللہ جو پہلی اتوار ہے اس پہ ہوگا، آگے جو اتوار آ رہی ہے یہ پہلی اتوار ہے، تو انشاءاللہ 9 بجے وہ آپ کی خواتین کا۔ بھائیو یاد رکھو، چلو ان کے چندے کرنے تک میں بات عرض کر دوں، نسل بنتی ہے ماں سے، یاد رکھو، باپ سے نسل نہیں بنتی، ماں سے نسل بنتی ہے۔ اور میں نے کئی چیزیں پڑھی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، جس گھرانے کی خاتون اور عورت نیک ہو اس گھرانے کی نسل ساری نیک ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، اکثر نیک ہوتی ہے اولاد ساری۔ اور جس گھرانے میں صرف ابا حاجی ہوئے تے مال پاسو بچنتیاں ہو مننا، اتھے اولاد بیچاری بھی دین تو دور ہوندی ہے۔ کیوں کہ جتنی ماں اور بچہ آپس میں قریب رہتے ہیں اتنا باپ اور بچہ قریب نہیں رہتے۔ اس واسطے عورتوں کو دین سکھانا یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آپ کے ہاں اگر یہ موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ آپ کے محلے میں ماہانہ خواتین کا ایک جو ہے سسٹم بنایا گیا ہے، اس کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں، یار میں اپنی بچیوں کو بھیجوں، انہوں نے کل مائیں بننا ہے۔ اے اپنے مدرسے والی جھولی ہے جی، یہ ویسے یار آج نہ کیتی ہونے، اگلے جمعے کیتی ہونے، آج نہ کرو، آج نہ کرو، آج ان کو یار وہ سیلاب کے لیے دینے دو۔ بھائی یہ جو پہلے جمعے پہ ہوتی ہے نا آپ کی وہ جھولی مدرسے کی، آج ہم سکپ کر رہے ہیں، اگلے ہفتے کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ جلدی کرو بھائی، جلدی کرو جی، کوئی ہاتھ خالی نہ رہے، کوئی ہاتھ بھی ضرور دو۔ ہو یہی چیزیں کام آنے والی ہیں، یہی چیزیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا تو عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے بندے کھڑے ہوں گے۔ ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جس نے صرف اللہ کے لیے صدقہ کیا، ایسے چھپا کے کیا کہ ساتھ والے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ ایسا بندہ بھی قیامت کے دن جب کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، اللہ ایسے بندے کو بھی عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ قیامت اللہ جارے کٹھا تھیمنا ہے نا، سارا تھیمنا ہے، خوشی نہ لاکھو تھیمنا واتی ہے، جو نہ آکھو تامی تھیمنا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اتھے کٹھا تھیمنا ہے تو اللہ سانو عرش دا سایہ نصیب کرے۔ یہ چیزیں اور جذبات ذہن میں رکھ کے تعاون کرو۔ اللہ سب کا دیا قبول فرمائے، اور اللہ اس صدقے کی برکت سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ سب کی مصیبتیں ختم فرمائے، اللہ دنیا آخرت کے سکھ اور سکون نصیب فرمائے۔ تقبل اللہ منا۔